السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 4۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے مسلمان لشکر نے عیسائی لشکر کو شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، جب عیسائی بھاگ گئے تو خیموں کی طرف پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اسماعیل کو گرفتار کر لیا۔ اب اماماً چھپتا چھپاتا طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے پوچھا کہ کیا وہاں پر کسی مسلمان سے جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے؟ تو اماماً کہنے لگا کہ ہاں، وہاں پر آپ کے ایک ساتھی سے 50-60 عیسائی لڑ رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اماماً سے پوچھا کہ میرا وہ سپاہی وہاں پر کیسے پہنچا؟ اماماً کہنے لگا حضور میں لے گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے کہا تم کیوں لے کر گئے تھے؟ اماماً جناب اپنی لڑکی کو چھڑانے کے لیے اس سپاہی کو لے کے گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے کہا مگر تم اسے چھڑا نہیں سکے کیا؟ اماماً چھڑا تو لیا تھا، پر جب ہم خیمے سے نکلے تو تدمیر 50-60 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس مسلمان لڑکے سے لڑنے لگ گیا جسے میں ساتھ لے گیا تھا۔ اب طارق بن زیاد گھبرا گئے اور طارق بن زیاد نے گھبرا کر کہا کہ اللہ، ایک مسلمان 50-60 عیسائیوں سے لڑ رہا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا۔ وہ فوراً ان مسلمانوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ارد گرد باتیں سن رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان سے کہا دلیرو، جلدی کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو جا کر۔ یہ کہتے ہی وہ عیسائی خیموں کی طرف بھاگے۔ اماماً بھی دوڑا اور مسلمان بھی خیموں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ طارق بن زیاد اور اس کے ساتھ 500 یا 600 مسلمان دوڑ کر عیسائیوں کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے کہا مسلمانوں، چاروں طرف سے خیموں کو گھیر لو، ایک عیسائی کو بھی بچ کر نہ جانے دینا۔ مسلمان خیموں کے چاروں طرف پھیل گئے۔ طارق 15-20 لوگوں کے ساتھ ہر خیمے میں دیکھ رہا تھا۔ سامان تو ہر خیمے میں تھا لیکن آدمی کوئی بھی نہیں تھا، تمام خیمے خالی تھے۔ اب اماماً بھی آ گیا اور طارق کو لے کر تدمیر کے خیمے میں گیا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اماماً نے کہا افسوس، وہ ان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ تدمیر کے خیمے کے سامنے عیسائیوں کی لاشیں تو پڑی ہوئی تھیں لیکن مسلمانوں کی کوئی لاش نہیں ملی۔ طارق غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا افسوس، نیک دل نوجوان نے 21 عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یقیناً وہ تھک گیا ہوگا اور انہوں نے اسے گرفتار کر لیا ہوگا۔ پھر طارق بن زیاد نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ، مجھے معاف کرنا، میں ایک مسلمان کی طرف سے غافل ہو گیا اور وہ دشمن کے پنجہ میں پھنس گیا۔ اللہ میری اس غلطی سے درگزر فرما۔ پروردگار، قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس کر کے شرمندہ نہ کرنا، میں انسان ہوں، بشریت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد انہوں نے 2 مسلمانوں سے کہا کہ تم فوراً میدان جنگ میں جاؤ، جن لوگوں نے گھوڑے پکڑ لیے ہیں ان میں سے 25-30 فوجیوں کو بلاؤ۔ دونوں مجاہد اس کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ اب وہ تمام مسلمان طارق بن زیاد کے پاس آ کر جمع ہو گئے جو خیموں کا محاصرہ کرنے لگے تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ خیموں میں ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے کچھ مجاہدین سے کہا کہ مردہ عیسائیوں کی لاشیں اٹھا کر میدان جنگ میں رکھ دو۔ 2 آدمیوں نے ایک لاش اٹھائی اور میدان جنگ میں رکھ آئے اور ان کی زرہ بختریں اتار لیں۔ اب 25-30 وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے گھوڑے پکڑ لیے تھے۔ طارق بن زیاد نے کہا دیکھو، تدمیر ایک مسلمان کو گرفتار کر کے لے گیا ہے، اماماً کے ساتھ اس کے تعاقب میں جاؤ، مگر زیادہ دور نہ نکل جانا، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آنا، اگر وہ ملیں یا نہ ملیں۔ ایک گھوڑے پر رہبری کے لیے اماماً سوار ہو گیا اور مسلمان اس کی رہبری میں روانہ ہوئے۔ وہ خیموں سے نکل کر ان عیسائیوں کے تعاقب میں نکل گئے۔ اب طارق بن زیاد اور تمام مسلمان پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ طارق بن زیاد نے دیکھا کہ تقریباً 700 گھوڑے پکڑ لیے گئے ہیں۔ مسلمان شہداء کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ کل 19 مسلمان شہید ہوئے تھے اور عیسائی 1100 مارے گئے تھے۔ شہیدوں کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ اب تمام مسلمان اپنا سامان اٹھا کر عیسائیوں کے خیموں میں چلے گئے اور وہاں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ رات ہونے پر انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اس وقت تدمیر کا پیچھا کرنے والوں نے بتایا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ طارق اور تمام مجاہدین اسلام کو بہت غم اور فکر ہوا اور افسوس ہوا۔ اب چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سب مجبوراً چپ ہو گئے اور بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔
عیسائیوں نے شیران اسلام کا مقدور بھر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تمام کوششیں اور محنت رائگاں گئی۔ نیز ان کی کافی تعداد نظر اوجل ہو گئی، اور جو بچ گئے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور مسلمانوں کا ایسا رعب و خوف بیٹھ گیا ان کے دل میں کہ جس کا جس طرف منہ آیا وہ اسی طرف بھاگ گیا۔ ناظرین، مسلمان پیدل تھے اور وہ سوار۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پوری نہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس وافر مقدار میں ہتھیار موجود تھے، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان نہایت بے جگری سے سرفروشانہ لڑے، اور عیسائی بہت بری طرح سے شکست کھا کر پسیاہ ہوئے، اور مسلمانوں نے پیدل ہونے کے باوجود سواروں کا بہت دور تک تعاقب کیا۔ اس وجہ سے ان کی اور بھی دھاک بیٹھ گئی، اور کسی کو واپس مڑ کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ عیسائی بھاگے اور بہت بری طرح سے بھاگے۔ خود تدمیر بھی اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انسان نہیں ہیں، اس کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ پیدل اور سوار کا مقابلہ کیا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہی بھی سواروں کا مقابلہ کیا، اور پھر 1100 سوار مار بھی ڈالے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین بھی تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب ضرور کریں گے۔ اس وجہ سے وہ گھوڑے پوری رفتار سے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ بقیہ دن اور آدھی رات تک چلتا رہا۔ جب گھوڑے نے بالکل ہی جواب دے دیا اور اس کے سپاہی بھی تھک گئے، تب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ کھانے کے لیے تو وہاں سے کیا ملتا، سب کے سب سنگلاخ زمین پر ہی لیٹ گئے۔ اسماعیل عرب تھا، مسلمان عرب، اسے تو عادت تھی کہ زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم و گرم بستر پر سونے کی عادت تھی، انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پری جمال بلقیس کو ہو رہی تھی، وہ نازک بدن تھی۔ جب عیسائی لشکر صبح بیدار ہوا، سورج نکل آیا تھا، سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ ان کمبخت مسلمانوں نے جس جس جگہ پر یا جس جس ملک پر حملہ کیا ہے، اسے فتح کر کے ہی چھوڑا ہے۔ ایک عیسائی کہنے لگا، مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں؟ دوسرے عیسائی کہنے لگا کہ ضرور کر دینی چاہیے، اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکالنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر کہنے لگا، یہی بات ہے، مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم، نہ کاغذ اور نہ دوات ہے۔ پہلا عیسائی کہنے لگا، یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں جن کا عرق روشنائی کا کام دے سکتا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ دیجئے۔ تدمیر نے کہا، اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ رازرق کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی اسماعیل کو شہنشاہ رازرق کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ پہلا عیسائی کہنے لگا، مناسب تو یہی ہے حضور۔ پھر تدمیر نے خط ایک سوار کو دیا اور کہا، تم جلدی سے جاؤ اور جلد از جلد یہ خط بادشاہ تک پہنچا دو۔ سوار نے کہا، بہت اچھا، میں اسے جلدی سے پہنچا دیتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ قاصد تلیطلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔ تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا، اسے دارالسلطنت تلیطلا میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو نہایت مختصر تھا۔ کوچو قیام کرتے ہوئے وہ کوہ تلیطلا پر جا پہنچا۔ گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے دریائے ٹیکس کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے تلیطلا کی سر بفلک عمارتیں اور فلک بوز فصیل سب نظر آ رہی تھیں۔ تلیطلا نہایت وسیع قلعہ تھا، یہ چٹانوں پر آباد تھا، اور اگر سچ پوچھیں تو موٹی موٹی چٹانوں کی تراش کر ہی فصیل بنا لی گئی تھی۔ اس قلعہ کے چاروں طرف دریائے ٹیکس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والے میدان کو طے کر کے قلعہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس قلعہ کے چاروں طرف 4 دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے۔ دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے۔ ہر دروازے پر سپاہی رہتے تھے۔ قاصد دروازے سے گزر کر قلعہ میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بھی نہایت شاندار تھا، نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔
اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب آراستہ کیا گیا ہے، مکانات اور بازار سب سجائے گئے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آج جشن نوروز منایا جا رہا ہے۔ وہ جس طرف سے بھی گزرا اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھیں۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے خوش ہوتے ہوئے اور ہنستے پھر رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن کی طرح بنا دی گئی تھی۔ خوب اچھی طرح سے دربار کی عمارت کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ دربار لگا ہوا تھا اور اراکین سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ رازرک ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ کئی حسین اور نوخیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مگسرانی کر رہی تھیں اور بہت سی پری زاد رقاصائیں چبوترا کے نیچے قالین کے فرش پر ناچ رہی تھیں۔ قاصد جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا خط بادشاہ حضور کو پیش خدمت کروں۔ ناچ کے فوراً بعد ہی گانا شروع ہو گیا۔ قاصد کو موقع ملا، وہ گانے والیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا چبوترا کے قریب جا پہنچا۔ رازرک نے غضبناک نگاہوں سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت انسان، کون ہے تو؟ اس کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ 70-75 سال کی عمر ہوگی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا اور جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ نہایت ہوس پرست اور عیش و عشرت کا مالک تھا۔ ہر وقت حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں سے اختلاط کرتا رہتا تھا۔ قاصد اسے پرغضب دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ اس سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا حکم نہ دے دے۔ قاصد فوراً سجدے میں گر گیا اور کھڑا ہو کر نہایت ادب سے بولا، حضور میں قاصد ہوں۔ رازرک نے غصہ اور حیرت بھری مخلوط آواز میں کہا، قاصد؟ قاصد، جی ہاں۔ رازرک نے پوچھا، کس کے قاصد ہو؟ قاصد کہنے لگا، میں تدمیر کا قاصد ہوں۔ اب رازرک کا غصہ دور ہو گیا اور چہرہ سے کچھ مسرت و انبساط کی علامات ظاہر ہوئیں۔ رازرک نے قاصد سے پوچھا، کیا بلقیس کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ قاصد کہنے لگا، جی ہاں۔ رازرک نے کہا، تم نے بلقیس کو دیکھا ہے؟ قاصد نے کہا، میں نے دیکھا ہے۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا کہ بلقیس کہاں ہے؟ قاصد تدمیر کے پاس ہے۔ رازرک کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اس نے یہ حماقت کیوں کی؟ قاصد نہ سمجھ سکا کہ بادشاہ کی بات کا کیا مطلب ہے اور اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ چپ رہ گیا۔ رازرک کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے خشونت کے انداز میں کہا، احمق قاصد، اس نے اسے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا ہے؟ قاصد، حضور، اس حور کو بھیجنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا، کیوں؟ قاصد کہنے لگا، کچھ عجیب سے لوگ اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا، کہاں سے آ گئے وہ لوگ؟ قاصد، جہاں سپہ سالار کا لشکر تھا وہیں پر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا، انہوں نے آ کر کیا کہا تم سے؟ قاصد، حضور، انہوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی۔ رازرک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جنگ؟ قاصد کہنے لگا، جی ہاں۔ اب اس نے جنگ کے تمام واقعات بادشاہ کو سنا دیے۔ بادشاہ کہنے لگا، آخر کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ قاصد کہنے لگا، حضور، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے لباس دامن نہایت چوڑے چوڑے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ہیں، چہروں سے نور برس رہا ہے، یوں تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ رازرک، عجیب بات ہے۔ قاصد نے بڑھ کر خط پیش کیا۔ رازرک نے لے کر وزیر اعظم کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، شہنشاہ جہان بئی، فرمان روائے اسپین، ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم نے حملہ کر دیا ہے۔ ان کی پوشاک شاید سارے زمانے سے نرالی ہے۔ کم از کم میں نے تو ایسا لباس کہیں نہیں دیکھا۔ لمبے لمبے ٹخنوں تک جبے ہیں، چوڑے چوڑے دامن ہیں، چوڑی آستینیں ہیں، سروں پر بہت سے کپڑے باندھ لیتے ہیں اور ان کپڑوں پر ایک بڑا سا رومال ڈال لیتے ہیں جو دونوں کانوں کے برابر سے آ کر سینے تک لٹکنے لگتا ہے۔ داڑیاں لمبی لمبی اور صورتیں نورانی ہیں، مگر جب لڑتے ہیں تو خونخوار شیر بن جاتے ہیں۔ وقت ایسا جی توڑ کر لڑتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئے، آیا آسمان سے اترے ہیں، یہ زمین سے نکل آئے ہیں۔ ہم نے ان سے مقابلہ کیا، ہم نے پورے جوش و شجاعت سے کام لیا، بڑی جان بازی سے لڑے، مگر تمام کوششوں اور سب جانساروں کا انجام ناکامی ہی ثابت ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمبخت مرنا نہیں جانتے بلکہ صرف مارنا جانتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر ان کے قدم جم گئے تو سارے اندلس کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔
اس بلائے عظیم کو دور کرنے کے لیے عظیم الشان لشکر لے کر حضور خود تشریف لائیں، ورنہ ان کی جانب سے خطرہ ہے۔ میں نے ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا ہے اور بلقیس بھی میرے پاس ہے، وفادار جانثار تدمیر۔ رازرک اور تمام درباری اس خط کو سن کر نہایت متحیر ہوئے۔ ابھی ان کی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ کچھ کھٹکا ہوا۔ بادشاہ اور درباریوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، دو بوڑھے آدمی پادریوں جیسا لباس پہنے، چاندی کے عصا ہاتھوں میں لیے بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بادشاہ اور درباریوں کی حیرت ہوئی اور سب ان کو ٹکٹکی لگاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ دونوں بوڑھوں کی داڑیاں برف کی طرح سفید تھیں، بگلے کی طرح سفید جبے پہنے ہوئے تھے، لمبے لمبے خوشنما پٹکوں پر منطقۃ البروج کی تصاویر منقش تھیں اور کمر کے پاس بے شمار گچھے لٹک رہے تھے۔ ان گچھوں میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں، دونوں لمبے قد کے تھے اور سفید چاندی کے عصا لیے ان کے سہارے سے چلے آ رہے تھے۔ ہر شخص ان کو حیرت و استعجاب نظر سے دیکھنے لگا، حتیٰ کہ خود بادشاہ حیران و متعجب ہوا۔ دونوں ضعیف بڑھ کر چبوترے کے پاس پہنچے اور بادشاہ کی تعظیم کے لیے سیدھے زمین پر لیٹ گئے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی تعریف کی۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم اس گنبد کے محافظ ہیں جو عجائب خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ طلطلا کے پہاڑ کی چٹان پر ایک گنبد ہے جسے ہرقل اعظم نے بنوایا تھا، جو کہ برسا برس سے بند پڑا ہے۔ جب سے یہ گنبد تعمیر کیا گیا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازرک نے حیرت و استعجاب انگیز نظروں سے بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بوڑھا کہنے لگا، عالی جہاں اسپین کے فرمان رواؤں کا دستور رہا ہے کہ جو کوئی تخت پر بیٹھتا رہا وہی اپنے نام کا تالا بنوا کر نوروز کے دن گنبد کے پھاٹک میں ڈالتا رہا۔ رازرک نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے پاس صرف اسی لیے آئے ہو کہ میں بھی اس میں اپنے نام کا تالا ڈلوا دوں؟ پہلا بوڑھا کہنے لگا، جی ہاں رازرک، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا بوڑھا، حضور شاہان سلف کی وصیت پوری کرنی ہے۔ رازرک، تم جانتے ہو اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ پہلا بوڑھا، نہیں حضور، اس سے جس شہنشاہ ہرقل اعظم نے تعمیر کروایا تھا اسی وقت سے بند پڑا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازرک کہنے لگا کہ تم اس گنبد کو کھولتے بھی ہو؟ بوڑھا کہنے لگا، نہیں، ہم نے اس گنبد کو کبھی نہیں کھولا۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں کھولتے؟ بوڑھا کہنے لگا کہ اس کے متعلق یہ پیشن گوئی ہے کہ جب بھی وہ گنبد کھولا جائے گا تو ملک پر تباہی آ جائے گی۔ رازرک نے کہا، کیا یہ بات ہے؟ دوسرا بوڑھا کہنے لگا کہ جو بادشاہ اسے کھولے گا وہ مارا جائے گا۔ رازرک، عجیب و غریب پیشن گوئیاں ہیں۔ پہلا بوڑھا، جی ہاں۔ رازرک، کیا کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی جرت نہیں کی؟ بوڑھا کہنے لگا، کئی بادشاہوں نے کی حضور۔ رازرک نے پوچھا، پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ بوڑھا شخص کہنے لگا، یا تو ان کی موت ہوئی یا کسی آفت ناگہانی میں وہ گرفتار ہو کر مر گئے۔ رازرک، تمہارے سامنے بھی کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی کوشش کی ہے؟ بوڑھا کہنے لگا، نہیں حضور، ہم سے پہلے ہی کوشش کی گئی تھی، ہمارے سامنے یہ کوشش نہیں ہوئی۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا کہ اس گنبد کے اندر خزانہ دفن ہے۔ دونوں بوڑھے چونک پڑے، ایک نے کہا، خزانہ؟ رازرک، ہاں خزانہ۔ دوسرا بوڑھا کہنے لگا کہ حضور، خزانے کی حفاظت کے لیے ایسی عجیب پیشن گوئیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رازرک بادشاہ کہنے لگا، تاکہ کوئی اسے کھول کر خزانہ پر قبضہ نہ کر لے۔ پہلا بوڑھا کہنے لگا، مگر حضور، خزانہ کے دفن رہنے سے کیا فائدہ تھا؟ رازرک، خزانہ دفن کرنے والے بے وقوف یہ چاہا کرتے تھے کہ جب وہی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے ہیبت ناک اور ڈراؤنی پیشن گوئیاں کر دیتے تھے۔ دوسرا بوڑھا، مگر یہ گنبد تو ہرقل نے تعمیر کرایا ہے۔ رازرک بادشاہ کہنے لگا، اسی نے اس میں خزانہ دفن کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہولناک پیشن گوئیاں کروا دی تھیں۔ پہلا بوڑھا کہنے لگا، خیر کچھ بھی ہو، اب حضور بھی اپنے نام کا ایک کفل لگوا دیں۔ رازرک، میں بھی پہلے احمقوں کی طرح کفل لگوا دوں؟ ہرگز نہیں، میں اسے کھولوں گا۔ دونوں بوڑھے خوف و دہشت سے زرد پڑ گئے۔ اراکین سلطنت بھی حیرت بھری نظروں سے رازرک کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے منع کیا، لیکن رازرک نے کہا کہ میں اسے ضرور کھولوں گا۔ فوجی افسر کہنے لگا، جس دن یہ گنبد کھولا جائے گا اسی روز ملک پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ رازرک نے مزاحیہ انداز سے کہا، یہ تمام پیشن گوئیاں صرف ڈرانے کے لیے ہیں اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو اس گنبد کو ضرور کھولوں گا اور جو کچھ اس کے اندر محفوظ ہے اسے دیکھوں گا۔ کئی وزیروں مشیروں نے رازرک بادشاہ کو منع کیا، لیکن نے کہا، میں جو زبان کرتا ہوں اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتا، اس لیے سمجھانا فضول ہے۔
پادری کہنے لگے جیسی آپ کی خوشی۔ رازرک نے بوڑھوں سے مخاطب ہو کر کہا تم واپس جاؤ اور چابیوں کے گچھے صاف کرواؤ، ہم کل وہاں آ کر گنبد کھولیں گے۔ دونوں بوڑھے اظہار اطاعت کے لیے جھک گئے۔ رازرک نے فوجی افسر سے دریافت کیا اس وقت میدان جنگ میں کتنا لشکر بھیجا جا سکتا ہے؟ فوجی افسر کہنے لگا تقریباً 1 لاکھ کا لشکر بھیجا جا سکتا ہے۔ رازرک کافی ہے، تم اسے حکم سنا دو تاکہ وہ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فوجی افسر کہنے لگا جی جیسے آپ کا حکم۔ اب رازرک اٹھا اور تمام درباری اٹھ کر رکوع کی شان سے جھک گئے۔ لڑکیاں بھی دونوں ہاتھ سینوں پر رکھ کر اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سب پر ایک سرسری نظر ڈالی اور تخت سے اتر کر چلا گیا۔ جو لڑکیاں تخت کے پیچھے کھڑی تھیں انہوں نے اس کے لمبے لبادہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ایک ایک کر کے تمام لوگ چلے گئے، لیکن سب پریشان اور فکر مند تھے، اور یہ فکر و پریشانی صرف اس لیے تھی کہ بادشاہ نے اس گنبد کو کھولنے کا عزم مصمم کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب سے یہ گنبد بنا ہے اسی وقت سے بند ہے اور جس کے کھولے جانے کے متعلق نہایت ڈراؤنی پیشن گوئیاں ہیں، اس لیے بادشاہ کو یہ نہیں کھولنی چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام دربار خالی ہو گیا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔